मुहब्बान इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अपने नाज़रीन हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ वालेकुम सलाम कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बेहतरीन तकारीर आपके हवाले करूँगा और हो सके तो आप भी कमेंट वगैरह में माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर लिख दिया करें। आप मेहरबानी करके लाइक भी कर दिया करें, बड़ी इनायत व करम होगी। चंद अशार पेश खिदमत है कि तौहीद की दौलत रखते हैं, तौहीद की दौलत रखते हैं, समझे ना कोई मुफलिस हमको। तौहीद की दौलत रखते हैं, समझे ना कोई मुफलिस हमको। एक लम्हे में हक़ की ताकत से बातिल को फना कर सकते हैं। एक लम्हे में हक़ की ताकत से बातिल को फना कर सकते हैं। उस इज़्ज़त के हम तालिब हैं, उस इज़्ज़त के हम तालिब हैं जो उक़बा में मिल सकती है। उस इज़्ज़त के हम तालिब हैं जो उक़बा में मिल सकती है। कुर्बान जहाँ की दौलत को हम बहरे खुदा कर सकते हैं। कुर्बान जहाँ की दौलत को हम बहरे खुदा कर सकते हैं। मैं उस शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो इस जहाँ और उस जहाँ यानी दोनों जहाँ में आला और ऊंचा मर्तबा का मालिक हैं, जिसे हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानते हैं। हमारा कुरान में मौजूद है कि शहीद मरते नहीं हैं और वो ज़िंदा हैं, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हैं। जिस तरह कुरान पाक का हर लफ्ज़ व आयात हाफिज़ इकराम के सीनों में क़यामत तक महफूज रहेंगे, उसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत हर मोमिनों और मुसलमानों के दिलों में हमेशा के लिए पेवस्त रहेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि इस बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारे आल व अयाल के लिए जिसने आंसू बहाया, जिसने हमारे आल व अयाल से मोहब्बत किया, उसके लिए अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम कर देगा। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को इश्क़ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जज्बात को अपने दिल में बरकरार रखनी चाहिए। हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुर्बानी पेश की है, उस कुर्बानी के खून की सुर्खी तारीख़ इस्लाम के फ़ज़ाओं में शफ़क़ बनकर बिखरे हुए हैं, क़यामत तक मिटाया नहीं जा सकता है। तवारीख़ जहाँ में नहायत अहम और दिल दहला देने वाले वाक़यात में से सिर्फ़ एक करबला का वाक़या है। करबला के मैदान में हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सच्चाई और हक़ की खातिर अपना और तमाम अजीज़ों, दोस्तों, मासूमों व रिश्तेदारों को सर कट जाने को पसंद किया, लेकिन बातिल के आगे सर झुकाना पसंद नहीं किया और यजीद की बैयत से साफ इनकार कर दिया। इसलिए शायर ने कहा है कि बातिल के आगे सर न झुकाएंगे हम कभी, बातिल के आगे सर न झुकाएंगे हम कभी। पेशे नज़र हमारे जाओ हसन की है, पेशे नज़र हमारे जाओ हसन की है। दुश्मन से इंतकाम लेना न हमारे बाद, दुश्मन से इंतकाम लेना न हमारे बाद।
اے اہل بیت سن لو مرثیہ حسین کی ہے، اے اہل بیت سن لو مرثیہ حسین کی ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہمارے حسین ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے رہیں، لیکن ایک ظالم و کافر اور بے دین اور بد کردار بادشاہ کی مفاد پرستی و بے دینی بات کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتے رہیں۔ آنے والے دنیا کے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ حق پرستی اور صداقت کی خاطر بڑی سے بڑی مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہر مذہب و ملت کے لوگ عزت و احترام سے دیکھتے ہیں اور ان کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو جانے دو، انسان کو بیدار تو ہو جانے دو، ساری دنیا پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ساری دنیا پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہمارے حسین رضی اللہ عنہ نے حق کی خاطر ہر قسم کی قربانی و تکلیف سہنے کو تیار تھے، لیکن باطل کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال صرف یہ تھا کہ ہم باطل سے دبنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان کے اوپر مصیبت پر مصیبت، وہ مصیبت جو کسی پر گزرا نہیں، وہ مصیبت جو کسی نے سہا نہیں، تکلیف پر تکلیف، وہ تکلیف جو کسی نے دیکھا نہیں، وہ تکلیف جو کسی پر ہوا نہیں، ظلم پر ظلم، وہ ظلم جو دنیا میں ہوا نہیں، وہ ظلم جو دنیا نے کبھی سنا نہیں، اور ایسا ظلم جو دنیا نے کبھی برداشت نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے اپنے گھر کا گھر قربان کر دینے کے باوجود میدان کربلا میں اس طرح بہادری اور دلیری سے کھڑے تھے کہ ان کے اندر ذرا برابر تذبذب اور ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ظلم ہمارے رسول کے نواسے میدان کربلا میں جھیل رہے تھے، ان کے اوپر آگے ظلم کا پہاڑ برسایا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے حسین رضی اللہ عنہ نے خاموش سکوت و اطمینان سے صبر کر رہے تھے، اتنی صبر و تحمل سے کام لے رہے تھے۔ ان کے ایمان خدا کے لیے ذرا بھی جنبش پیدا نہیں ہوتی تھی، ان کے ایمان میں ذرا بھی جنبش پیدا نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے حسین رضی اللہ عنہ ان اللہ مع الصابرین کی زندہ مثال میدان کربلا میں پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور اگر ہمارے حسین ایک آہ نکال دیتے تو ان مکاروں، سیاکاروں، بدکاروں، فریبیوں اور دھوکہ بازوں کے جو ہمارے رسول کے نواسے اور ان کے آل و عیال کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، ان کو تکلیف دے رہے تھے، ان پر ظلم و درد کا پہاڑ گرا رہے تھے، لیکن ان کے لب پر حرف شکایت تک نہیں تھی، دل سے ایک آہ بھی نہیں نکل رہی تھی، ان کی زبان پر بد دعا بھی نہیں آتی تھی۔ صبر کرتے رہیں، ویسی صبر جو دنیا میں کسی نے کیا نہیں، ایسی صبر جو دنیا نے کبھی دیکھا نہیں، ایسی صبر جو دنیا نے کبھی سنا نہیں۔ صبر، صرف صبر۔ ہمیں کہہ لینے دیجئے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کس مٹی سے بنے ہوئے تھے، ان کی ایک اشارہ سے خداوند قدوس زمین و آسمان کو ایک کر دیتا، لیکن وہ صبر کے پیمانوں کو چھلکنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ایسا امتحان لے رہا تھا کہ جو کسی تواریخ یا کسی مذاہب و دھرم میں ایسی امتحان خدا نے کسی سے نہیں لیا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش سے قبل ان کے دادا عبد المطلب نے کعبہ کی محافظت کے لیے
خدا کو ٹھہرایا تو خدا نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت کے لیے ابرہہ جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے لاکھوں افواج کو چھوٹے چھوٹے ابابیل نامی چڑیوں کے ذریعہ کنکریوں سے نیست و نابود کروا دیا۔ اس طرح کعبہ کی حفاظت خدا نے کی، لیکن میدان کربلا میں اللہ اپنے حبیب کے پیارے نواسے کا امتحان لے رہا تھا۔ میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک آہ نکل جاتی تو خدا کربلا کے میدان میں ظالموں کو بربادی کا سما اور منظر تیار کر دیتا، لیکن یہ تو امتحان کی گھڑی تھی اور خدا ہمارے حسین رضی اللہ عنہ سے امتحان پر امتحان لیتے جا رہا تھا۔ ہمارے حسین ہر امتحان میں کامیاب و کامران نظر آ رہے تھے۔ ہمارے حسین رضی اللہ عنہ کا دل صبر کا سمندر تھا اور دماغ برف کا پہاڑ تھا، اس لیے صبر کے پیمانے کو چھلکنے نہیں دیتے تھے۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس لیے میں چند اشعار، چند مصرے پیش کر رہا ہوں کہ اعلان نبوت سے حیدر کی خلافت تک، اعلان نبوت سے حیدر کی خلافت تک، حمزہ کی شہادت سے اصغر کی شہادت تک، حمزہ کی شہادت سے اصغر کی شہادت تک، سب دیکھ سکے ہم بھی ہم کو نظر دے دے، سب دیکھ سکے ہم بھی ہم کو نظر دے دے، یا رب دل مومن کی آہوں میں اثر دے دے، یا رب دل مومن کی آہوں میں اثر دے دے، بازوئے مسلمان کو جبریل کے پردے دے، بازوئے مسلمان کو جبریل کے پردے دے۔ اور آخری شعر کہ کلزم ہستی سے تو نکل ابھرا ہے مانند حباب، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یا حسین 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 یا حسین۔